میرا نام ڈاکٹر محمود ندیم ہے۔ آج کل ساری دنیا میں چونکہ جنک اور پروسیسڈ فوڈ کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے اور اسی وجہ سے ساری دنیا میں فیٹی لیور ڈیزیز تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو ریسنٹ سروے کے مطابق امریکہ میں آج 80 سے 100 ملین کے آس پاس لوگ فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہیں، جس کو نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ جو الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز ہے اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات نہیں کر رہے، اور اسی طرح بچوں میں پوری دنیا کے اندر فیٹی لیور ڈیزیز، نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز بھی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ امریکہ میں جہاں 80 سے 100 ملین کے آس پاس لوگ فیٹی لیور ڈیزیز کا شکار ہو رہے ہیں، وہاں 25% جو ان کے جوان ہیں یا اڈلٹ ہیں وہ بھی اس بیماری کا شکار ہیں۔ اور فیٹی لیور ڈیزیز یا ہیپیٹک سٹیٹوٹک ڈیزیز کو اگر آپ خوراک کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں زیادہ جو رول ہے وہ آج کا پروسیسڈ فوڈ، آج کے کولڈ ڈرنکس اور اوور ایٹنگ کا شکار، یا جو لوگ اوور ویٹ ہیں یا جو لوگ موٹے ہیں، یہ ان میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو فیٹی لیور میں انسانی لیور کے اندر فیٹ ڈپازٹس یا فیٹ مالیکیولز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کے اندر سٹور آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر جب یہ فیٹس اس کے اندر اکومولیٹ ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے یا ڈپازٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت ساری لیور کے ٹیکسچر کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں یہ چھوٹی مقدار میں جو فیٹ مالیکیولز ہیں یا جو فیٹ ڈپازٹس ہیں، یہ لیور میں جب جمع ہوتے ہیں تو لیور کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، لیور کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لیور کے جو فنکشنز ہیں بنیادی طور پر وہ سارے ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب لیور کے فنکشن ڈسٹرب ہوتے ہیں فیٹ کے ڈپازٹ ہونے کی وجہ سے لیور کے اندر، تو اس کے بعد انسانی جسم میں بھی بے شمار تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فیٹی لیور ڈیزیز کی جو بنیادی کازز ہیں یا جو اس کی وجوہات ہیں، اس میں ایک نمبر پہ جو اوبیسٹی آتی ہے، یعنی موٹاپا اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح جو ڈائبٹیز ہے یا شوگر کی بیماری ہے وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے، جیسے ٹائپ 2 ڈائبٹیز یا انسولین ریزسٹنس ڈیزیز، وہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور اسی طرح جب بلڈ کے اندر ہائی لیول کے فیٹس، خاص کر ٹرائی گلائسیرائڈ اور دوسری فیٹس یا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اس فیٹی لیور کی وجہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کے خون میں کولیسٹرول کی لیول زیادہ ہے، جو لوگ ڈائبیٹک ہیں اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں، وہ فیٹی لیور جیسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں۔ لیور کی تشخیص کے لیے جو بیسک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں کلینکل ہسٹری پیشنٹ کی لی جاتی ہے، کلینکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کے یا لیور کے فنکشن ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ لیور کے اندر جتنے انزائمز ہیں ان کی ایویلیویشن کی جاتی ہے۔ اسی طرح بلڈ کے اندر لپڈ پروفائل کو چیک کیا جاتا ہے اور بلڈ کے دوسرے ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ الٹراسونوگرافی، جو کہ کامنلی ایک ٹول ہے اس کو ڈائیگنوز کرنے کا، اس سے ہیلپ لی جاتی ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو لیور بائپسی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لیور کے اندر فیٹس جمع ہوتے ہیں، لیور کا فنکشن ڈسٹرب ہوتا ہے، تو لیور کے اندر ایک ٹائم کے بعد فائبرس ٹیشو بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فائبرس ٹیشو کا مطلب یہ ہے کہ لیور کے جو اپنے سیلز ہیں وہ ڈیمیج ہوتے ہیں اور ان کی جگہ ایک نان فنکشننگ سیلز، یعنی ایک فائبرس ٹیشو کی طرح کے سیلز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ لیور ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ لیور ڈیمیج ہوتا ہے تو سمٹمز یا اس کی کلینکل پکچر تبدیل ہوتی ہے، اس کی بیماری کی شکایات بڑھ جاتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے اندر جو لیور کے اندر تبدیلی آتی ہے اس میں کینسر ہو سکتا ہے اور سیروسس آف دا لیور ہوتا ہے، جو کہ لیور شرنک ہو جاتا ہے۔
फैटी लीवर की डायग्नोसिस के लिए जहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई और ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी, मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इलास्टोग्राफी जैसे टेस्ट भी किए जाते हैं। अब आइए अल्ट्रासोनोग्राफिकली या लीवर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फैटी लीवर को कैसे तशख़ीस किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफिकली लीवर के अंदर जो तब्दीली आती है उसको बआसानी डायग्नोज किया जा सकता है। स्टार्ट में जो लीवर का टेक्सचर है, जैसे कि आप इन इमेजेस में देख रहे हैं, लीवर का टेक्सचर ब्राइट होना शुरू हो जाता है, नॉर्मल से ब्राइट की तरफ जाता है। तो उसके बाद इसकी डिफरेंट स्टेजेस, जिस तरह माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर फैटी लीवर की तरफ जाते हैं, या स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की तरफ, जिसमें ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता लीवर फाइब्रोसिस की तरफ जाता है और उसकी अल्ट्रासाउंड की ज़ुबान में एकोजेनिसिटी तब्दील होना शुरू होती है। तो इस तरह माइल्ड फैटी लीवर, फिर मॉडरेट फैटी लीवर, उसके बाद सीवियर फैटी लीवर डिजीज़ डिक्लेयर होती है और अल्टीमेटली लीवर सिरोसिस की तरफ जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ को कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है या इससे बचा जा सकता है। इस वीडियो में हमने पहले बात की है कि लीवर फूड से रिलेट करता है। जो कुछ हम खाते हैं इस फैक्ट्री, लीवर की फैक्ट्री में जाके कंज्यूम होता है या ब्रेक डाउन होता है, और लीवर एक फैक्ट्री की तरह, एक मेटाबॉलिक ऑर्गन की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब है कि इसकी परहेज़ भी या इससे फैटी लीवर से बचने के लिए भी हम फूड में या खाने पीने की चीज़ों में हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फैटी लीवर से बचने के लिए या बचाव के लिए हमें अपनी डाइट पर तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। जब हम हेल्दी डाइट कहते हैं तो उसमें जो पहली चीज़ आती है वो फ्रूट, वेजिटेबल्स और ग्रेन्स या इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए और उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इस फूड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फैटी लीवर डिजीज़ करती हैं। जिस तरह के हमारी डाइट के अंदर फ्रूट्स ज़्यादा होने चाहिए, कंपैरेटिवली सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए और ग्रेन्स ज़्यादा होने चाहिए, और जो फैट्स हों वो हेल्दी फैट होने चाहिए। अल्कोहल को बिल्कुल हटा देना चाहिए या लिमिट करना चाहिए। इसी तरह जितने जंक फूड्स हैं और ख़ासकर जिसमें सोडा, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, जूसीज़ हैं, स्वीट टी है और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो कि मार्केट में बिकती हैं, फ़रोख्त होती हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। वेट को कंट्रोल करना चाहिए। फैटी लीवर डिजीज़ से बचने के लिए वेट का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और वेट कंट्रोल होने के बाद लीवर के अंदर जो फैट डिपॉजिट है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह एक्सरसाइज की आदत बनानी चाहिए, और ऑन द टॉप एक बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा 24 घंटे में इतना खाना चाहिए जो कि आप कंज्यूम करते हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।